اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جب منصوبہ بنا لیا کہ ہم بھائی کو لے چلیں گے، کل تک جہاں میں نے بات کو پہنچایا تھا، تو منصوبہ بنایا کہ ہم بھائی کو لے چلیں گے اور اس کے بعد پھر کنویں میں پھینک دیں گے، دور لے جائیں گے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں کنعان میں، فلسطین کے ایک نواحی علاقے میں، تو پھر ہم کیا کریں گے، ساتھ لے جائیں گے۔ اب ساتھ لے جانے کے لیے قائل کسے کرنا ہے؟ بابا جان کو۔ تو اب ایک مرتبہ سب منصوبہ بنا کے بیٹھے جناب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور شروع کیسے کیا؟ بڑی محبت کے ساتھ کہ بابا جان، یا بانا، بابا جان، ماں لگا، آپ کو کیا بات ہے کہ لا تمنا، آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے علی یوسف، یوسف کے معاملے میں؟ تو ان لہ لناصحون، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ کئی دشمن ایسے ہوتے ہیں حسد کرنے والے، اپنے آپ کو خیر خواہ بنا کے پیش کرتے ہیں، ہوتے حسود ہیں، حاسد ہیں، بہت زیادہ حسد کینہ رکھنے والے، لیکن کبھی یہ دکھائیں گے نہیں کہ میں حسد کرتا ہوں، دکھائیں گے بڑے مسکرا کے کہ نہیں میں تو خیر خواہ ہوں۔ تو یہ برے لوگوں کی بہت بڑی نشانی ہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں، کہ وہ کبھی اپنے آپ کو برا دکھائیں گے نہیں، بلکہ دکھائیں گے ایسے کہ ہم تو خیر خواہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے دوبارہ اگلی بات کو بڑھایا، کل ہم سیر تفریح کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں، کھیلنے کودنے کے لیے جائیں گے، تو ارسل معنا، ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیے، یرتھا و یلب، تھوڑا کھیلے کودے گا، کھائے پیے گا، ہم کھانا ساتھ میں لے جائیں گے، اور ہم کافی لوگ ہیں تو ہم ذرا سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دو وجوہات دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو احساس ہوگا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کس مقام پہ، کس منزلت پہ فائز ہے۔ کہا کہ پہلی بات کہ انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا غم اور دکھ ہوتا ہے جب میں یوسف سے دور ہو جاتا ہوں۔ اب دو وجوہات ہیں، اگر مجمع کی توجہ ہو، تاخیر ہو گئی آج میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، تو جو میں پیش کر رہا ہوں تو غور سے سنیے گا، بہت اس کے اندر بہت بڑے بڑے دو سبق ہیں۔ تو پہلی وجہ یہ ہے، جب یوسف سے جدائی ہوتی ہے نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیں میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں بات کو، جناب یعقوب کیا فرما رہے ہیں؟
یحزننی ان تذهبوا بہ، تم اگر یوسف کو مجھ سے دور لے جاؤ گے نا تو مجھے غم ہوگا. سمجھا رہے ہیں ایک دن میں اتنا غم ہوگا، اور اگر تم دور ہی کر دو گے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اگر میری نگاہوں سے دور ہی کر دو گے تو سوچو کتنا غم طاری ہوگا. لیکن اب جب کوئی آدمی برائی میں پڑ جائے، گناہ سوچنے لگے، تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا باپ کہہ کیا رہا. تو پہلے جملے ہی میں انہوں نے فرما دیا کہ نہیں مجھے جو پہنچ رہے ہیں خدا را. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے بہت غم ہوگا، یحزننی ان تذهبوا بہ، مجھے بہت دکھ ہوگا، غم ہوگا اگر ایک دن کے لیے بھی یوسف دور ہو جائے. دوسرے مجھے خدشہ یہ ہے کہ تم لوگ کھیلتے رہو گے، اخاف ان یاکلہ الذئب، اور اسے بھیڑیا کھا جائے گا. تم کھیلتے رہو گے، اسے بھیڑیا کھا جائے گا. بھائی دیکھیں جناب یعقوب نبی ہیں، جانتے ہیں کہ بھیڑیا نہیں کھائے گا. میں سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، تاخیر ہو گئی ہے، ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ ہو، یہ بات پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی میں جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیا فرما رہے ہیں؟ بھئی تم لوگ کھیلتے رہو گے، اسے بھیڑیا کھا جائے گا. یاکلہ الذئب، ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو، ذال حمزہ بے ذئب، ذئاب اس کی جمع ہے. جناب سیدہ نے بھی یہ اپنے خطبے میں لفظ استعمال کیا ہے. جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے، تم بیٹھے رہتے تھے ایسے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. اور وہ میرے چچا کے بیٹے علی تھے جو عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے. آج تم اتنے بہادر ہو گئے کہ علی پہ غرانے لگے ہو. حیدری یہ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے نام میں. اچھا دیکھیں آگے بھی جا کے معاملہ یہی آئے گا. جب بیٹے واپس آئیں گے نا، ابھی سورہ میں آگے پیش کروں گا، تو بیٹے آگے کیا کہیں گے؟ وَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگایا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جھوٹا خون. پتہ چلا معصوم کا خون ہی الگ ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو کیا کیا؟ قمیض پہ جھوٹا خون لگایا. جناب یوسف کو کرتا اتارا، لے آئے. کہا بابا جان یہ یوسف کا کرتا ہے، بھیڑیا کھا گیا. کیا کہا؟ وہی اکلہ الذئب. ہم لوگ بیٹھے دیکھتے رہے، بھیڑیا کھا گیا. اور جاتے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن عصبۃ، ہم 10 طاقتور جوان بیٹے آپ کے، ہم بچا لیں گے. اب پتا چلا جوانی کا دھونس دینے والے بڑے بڑے ہوتے ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں کہ ہم تو طاقتور ہیں، بہادر ہیں. ہم نبیوں کو بڑے بڑے لوگوں نے کہا اپنی طاقت کا جوانی کا دھونس. جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو کیا کہا جناب یعقوب کے بیٹے نے؟ کہا بھئی ہم لوگ طاقتور ہیں، بھیڑیا کیا کھا لے گا. اب آئیے ذرا ایک روایت کا جملہ سن لیجئے. امام معصوم کی روایت ہے، خاص طور سے آپ بزرگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام کی روایت ہے کہ جیسے بیٹوں نے کہا نا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا رک جاؤ، میں بھیڑیے کو بلاتا ہوں. جناب یعقوب نے آواز دی بھیڑیے آ جا. اب پتہ چلا نبیوں کے کہنے پہ درندے بھی آ جاتے ہیں. جو لوگ پہنچ گئے. اور اگر کوئی نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئے تو مانو نہ درندوں سے بدتر ہے. جی آپ توجہ فرما رہے. جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہو. عزیزان گرامی اب یہاں پہ جناب یعقوب نے بلایا، چھٹے امام کے روایت بلایا، بھیڑیا آ جا. ایک بھیڑیا آ گیا. کہا کیا تو نے کھایا میرے یوسف کو؟ اب بیٹوں کو دکھا رہے ہیں نا کہ تم کہہ رہے بھیڑیے نے کھا لیا. کہا تو نے کھایا میرے یوسف کو؟ کہا آپ تو نبی ہیں، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دے دی. بھئی اگر معصومین بلاتے ہیں نا تو جانور بھی بول اٹھتے ہیں. اگر پیغمبر بلائیں کوئی بولے تو تعجب نہ کرنا. علی کہیں تو بولے کوئی جانور، نہیں مجمع نہیں ہے. اگر حسنین کسی جانور سے کہیں بول، سید سجاد ہرنی سے کہیں بول، اگر بولے تو تعجب نہ کیجئے گا. جناب یعقوب نے بلایا بھیڑیے کو. اب میرا ایک سوال ہے، کیا اسی بھیڑیے کو بلایا تھا جس پہ بیٹوں نے تہمت لگائی تھی؟ مجمع ہے یا نہیں ہے؟ میں پہنچا پا رہا ہوں بات؟ جناب یعقوب نے تو ایک بھیڑیے کو آواز دی، ایھا الذئب، او بھیڑیے آ جا. ایک بھیڑیا آ گیا. بھئی کیا اسی بھیڑیے پہ تہمت لگی تھی جسے بلایا تھا؟ جو بزرگ پہنچ گئے ان سب کی عظمتوں پہ سلام. بھئی انہوں نے کہا ایک بھیڑیا کھا گیا. جناب یعقوب نے بھی ایک بھیڑیا بلایا.
کہا بتا کیا تو نے میرے یوسف کو کھایا؟ اب سارے بیٹے پریشان. ایک مرتبہ بھیڑیا عبرانی زبان میں بولا آپ تو نبی ہیں، آپ کو پتا ہے ہم پہ معصومین کا خون گوشت حرام ہے. اب پتا چلا درندے بھی معصوم کو نہیں کھاتے، درندے بھی خون نہیں بہاتے معصوم کا، تو جو معصوم کا خون بہائے. پہنچ گئے میرے بچے. تو کہا آپ کو تو پتا ہے اللہ نے ہم پہ حرام قرار دیا، ہم درندے حملے نہیں کرتے معصومین پہ. کہا چلا جا. بیٹوں کو دکھا رہے تھے تہمت کس پہ لگا رہے ہو، بھیڑیے درندے نہیں کھاتے. اب آئیے ذرا بحث پیش کر دوں، مکمل کروں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. ہے نا مجمع ابھی تک میرے ساتھ؟ تو ذرا گرامی ایک مرتبہ صلوات. تو ذرا گرامی اب یہاں بیٹوں نے کیا کیا، کوشش کی کہ اپنے والد کو قائل کریں کہ ہم مخلص ہیں. اچھا والد بھی عام والد نہیں ہیں، خدا کی قسم عام ماں باپ بھی سمجھ جاتے ہیں جب بچوں میں آپس میں حسد ہوتا ہے نا بہن بھائیوں میں. جو بزرگ ہیں وہ مجھے داد دے رہے ہیں، جوان اور بچے اس بات کو نہیں سمجھیں گے. والدین اتنے تجربہ کار ہوتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں یہ بہن بھائی آپس میں حسد کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بہن بہن سے. آپ کو سمجھ آئے نہ آئے ماں باپ سمجھ جاتے ہیں. آپ کہتے بھی کچھ نہیں، وہ نظروں سے پڑھ لیتے ہیں. اسے بھائی برداشت نہیں ہو رہا، توجہ ہو، حسد ہو جاتا ہے نا. تو ادارے گرامی عام ماں باپ بھی سمجھ جاتے ہیں. اور اگر باپ نبی ہو، باپ یعقوب ہو، اب اگر نبی یعقوب سمجھ رہے ہیں. اچھا بیٹے کیا تھے؟ کافر تھے؟ نہیں ہے مجمع. آپ سلامت رہیں بھئی جو لوگ پہنچ گئے ہیں. میں سورہ بقرہ کی آیت پیش کر رہا ہوں. یا بنی لا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچوں دنیا سے نہ جانا سوائے اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو. جناب یعقوب نے مرتے میں بھی وصیت کی. سارے بچے مسلمان تھے، مجمع نہیں ہے، مسلمان تھے، بیٹے مسلمان تھے، کافر نہیں تھے. اب پتہ چلا اسلام کا دھونس دینا جائز نہیں ہے. بڑے بڑے مسلمان ہو کے گناہ کر سکتے ہیں. جب نبی یعقوب کے بیٹے معصوم سے حسد کر سکتے ہیں تو ہمیں کسی اور کا دھونس نہ. جب نبیوں کے بیٹے ایسے ہو سکتے ہیں تو نبیوں کے اصحاب کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ جملے پہنچے؟ چلتے رہیے گا. تو گرام میں کیا کیا بیٹوں نے؟ بابا جان بہت زیادہ قائل کرنے کی کوشش کی. کہا بابا جان ہمارے ساتھ ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کر رہے آپ. اب وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی ہم نے کچھ کیا بھی نہیں، آپ پہلے تہمت لگا رہے ہیں. اب جناب یعقوب نبی ہیں. دیکھیں اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، چلے میں وضاحت کر دیتا ہوں. جرم سے پہلے سزا نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا نا عبد الرحمن ابن ملجم سے، جب یمن سے آیا مولا ملے، سارے وہ جو 10 افراد آئے تھے، ایک ملتے رہے کرتے کرتے کہا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا عبد الرحمن. مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا کیا بات ہے اب کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مولا نے کہا تیرے باپ کا نام کیا؟ کہا انا ابن ملجم، میں ملجم کا بیٹا ہوں. مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کیا بات ہے، کیا میں مرنے والا ہوں؟ مولا نے کہا مرادیون انت، کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم میں مرادی ہے؟ کہا ہاں میں مرادی ہوں. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ. کہا کیا بات ہے، کیا میں مر رہا ہوں؟ مولا نے کہا نہیں تو قاتل ہے میرا. کہا نہیں میں قاتل نہیں، میں تو مسلمان ہوں. اب پتہ چلا مسلمان بڑے بڑے روپ میں ہوتے ہیں. جیئیں جو پہنچ رہے ہیں، سلامت رہیں جو پہنچ گئے ہیں. میں تو مسلمان ہوں، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں. مولا نے کہا نہیں تو ہی قاتل ہے. کہا تو پھر مجھے سزا دے دیجئے. مولا نے کہا کس جرم کی؟ کہا قتل کی. مولا نے کہا تو نے ابھی کیا ہی قتل نہیں، کس قتل کی سزا دوں؟ جو تو نے بھی کیا نہیں. اسلام میں پہلے جرم بعد میں سزا ہے. تو نے بھی جرم نہیں کیا، لیکن ابھی سے تجھے وارننگ دے رہا ہوں، تحدید کر رہا ہوں، باز آ جا. کئی لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا بغض کتنا ہے ان کے دلوں میں. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. اذان گرامی جو میرے بزرگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں نا، اذان گرامی کئی لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ان میں زہر کتنا ہے. میں پہنچا نہیں پا رہا. کئی لوگوں کو خود نہیں پتا کتنا زہر ہے. سانپ سے زیادہ زہر انسانوں میں ہوتا ہے.
جب ڈسیں تو پتہ چلے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں او کوفے میں بسنے والوں، تم میں سے کئی لوگوں کے دلوں میں میرا بغض ہے، تمہیں موقع نہیں مل رہا. وہ شام والے کو موقع مل گیا ہے. پہنچ رہے ہیں سب لوگ. گلا ساتھ نہیں دے رہا میرا، سینہ ساتھ نہیں دے رہا. مولا فرماتے ہیں اسے تو موقع مل گیا. پہنچ گئے نا. کسے موقع مل گیا؟ اسے موقع ملا، اس کا بغض کینہ باہر آ رہا ہے. تمہیں موقع نہیں. اور کب ملا موقع؟ مولا حسن حسین کے سامنے. اب بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا کو کہا نہیں بابا جان آپ بھروسہ تو کریں، ہم کھیلنے کودنے جا رہے ہیں، تفریح کے لیے جا رہے ہیں. کہ نہیں تو اب وہ بار بار. اب آئیے ذرا شیعہ سنی میں نے اقوال سارے دیکھے، سارا خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو کیا فرمایا؟ کہ بھئی ایک تو یوسف کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس کی جدائی میں نہ ڈالنا. دوسرے اسے بھیڑیا کھا جائے گا. اب وہ بڑی بحث کرتے ہیں، سارے مفسرین نے بہت بحث کی ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، جبکہ جانتے ہیں نبیوں کو بھیڑیا نہیں کھاتا. توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، شیعہ سنی مفسرین کے اقوال سارے یہاں پہ نہیں لا رہا، خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں. میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ سب توجہ کریں گے. کہا نمبر ایک جو مفسرین نے لکھا، کہا کیونکہ کنعان جہاں وہ رہتے تھے جس شہر میں فلسطین کے، کنعان میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے. مفسر میرا نہیں ہے بھائی، آپ لوگ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ تو مفسرین کا ایک قول یہ ہے بھیڑیے کنعان میں زیادہ تھے اس لیے. دوسرے جناب یعقوب نے خواب دیکھا تھا، کہ بھیڑیوں نے میرے بیٹے پہ حملہ کر دیا. یہ سب اپنی جگہ پہ قول. آئیے ذرا جو قول جسے میں تسلیم کرتا ہوں، میرا دل مانتا ہے، مفسرین نے لکھا وہ سن لیجئے. میں اور قول نہیں پیش کروں گا کیونکہ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے، مجمع توجہ سے سن رہا ہے. سن لیجئے. اب دیکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہوتا انسان کی شکل میں، اندر مختلف جانور پل رہے ہوتے ہیں. کسی کے بھیڑیا ہے، کسی کے سانپ، کسی کے گیدڑ. اب جناب یعقوب علیہ السلام بتا یہ رہے تھے وہ جو تمہارے اندر کا بھیڑیا ہے نا، جو لوگ پہنچ گئے ہیں تمہارے اندر کا بھیڑیا. چاہیں اصول کافی کی روایت پیش کر رہا ہوں آپ سب کے لیے. چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا کمل حجیج، کتنے حاجی آ گئے، خانہ کعبہ پہ لوگ غلاف کعبہ پہ لپک رہے ہیں، غلاف کو پکڑ رکھا ہے، چوم رہے ہیں. حجر اسود پہ لوگ دھکے دے رہے ہیں، کوہنیاں مار رہے ہیں. اب بیچارے کچھ شیعہ مولا کے کہ مولا آپ کے جد رسول خدا کے کتنے چاہنے والے ماننے والے کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، جگہ نہیں ہے حج کی. کمل حجیج. امام نے کہا کمل دجیج، شور کرنے والے زیادہ. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. مولا نے کہا حاجی بہت کم ہے. کم مولا بھرا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف مجمع بھرا ہوا ہے. مولا اتنا مسجد الحرام میں شلوغ، اتنا رش، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ماننے والے کم ہے. امام نے کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. اس نے دیکھا، کہا مولا جانور بھرے ہیں، انسان تو کم ہے. مولا نے کہا وہ جو انسان ہے وہ حاجی، باقی سب جانور. اب پتہ چلا آل محمد کا دشمن جتنا مرضی خوبصورت ہو اس کا دل نجس ہوتا ہے، اسی لیے جانور کی شکل میں ہوتا. جی ہیں حیدر بھئی، یہ بات گراں تو نہیں گزری ہے؟ حیدری. میں نے ابھی کسی اور جگہ پڑھا تھا، آپ لوگوں کی صرف اشارے کے لیے 2 باتیں جلدی پیش کر دوں گا. کہ مولا حسن خطبہ دے رہے ہیں اور دیکھا ایک آدمی گستاخی کرتا ہوا، گالیاں بکتا ہوا مولا امیر کو مسجد کوفہ میں داخل ہو گیا. اب سارے کوفے والے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا حسن مجتبیٰ نے دیکھ کے کہا ایھا الکلب، او کتے، مسجد میں کیوں آیا؟ اچھا لوگ سمجھے کہ مولا نے شاید گالی دی ہے کیونکہ وہ گالیاں دے رہا تھا. توجہ، امام گالی نہیں دیتے، امام روح کو دیکھ کے حقیقت بیان کرتے ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. جیسے امام نے کہا ایھا الکلب، لوگوں نے دیکھا لباس پڑا، کتا باہر جا رہا ہے. اب سارے کہتے ہیں کیونکہ مولا نے کہا تھا اس لیے کتا بن گیا. نہیں، مولا بتا رہے تھے علی کا دشمن حقیقتاً کیا ہے. جیے آپ جی
حیدری. بھائی ربائی کا ٹائم نہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا عزیزانے کے. میں ایک اور جلدی سے بات جو یہ بھی دیکھیں، یہ جو واقعہ ہے میں نے بھی پڑھا، یہ بھی شیعہ سنی علماء نے لکھا یا نہیں لکھا مورخین نے. عزیزانے ایک اور سن لیجئے. مولا حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنے انصار سے؟ آپ نے فرمایا میں نے 7 محرم کو فرمایا، آج ہی شب میں فرمایا میں نے خواب دیکھا مجھ پہ کتوں نے حملہ کر دیا، اور جس کتے نے میرا گلا کاٹا اس میں یہ نشانیاں. تو آپ کے انصار نے کہا مولا یہ ساری نشانیاں شمر میں ہیں. اب پہنچ گئے لوگ، میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں مسائب پہ نہیں آیا ہوں ابھی، پہنچ گئے نا میرے جملے. یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں، کبھی نہ سمجھنا یہ لشکر یزید انسانی شکل میں ہے، جتنے مرضی انسان لگے در حقیقت دشمن امامت نجس ہے، جس کے دل میں بغض و کینہ ہو محمد و آل محمد علیہ السلام کا. میں سخت جملے کہہ گئے ہوں، برداشت کر لیجیے عزیزان گرامی. تو اب جناب یعقوب علیہ السلام فرما کیا رہے تھے بیٹوں سے؟ یأکلہ الذئب، مجھے ڈر یہ لگتا ہے وہ جو تمہارے اندر کا بھیڑیا ہے اور بھائی کو نقصان پہنچائے گا. کئی لوگ شکلیں انسانی ہوتی ہیں، ہم تجسیم اعمال کے قائل ہیں. میرے جملے بہت سخت ہو گئے شاید آج. چلیے گا بھی تھوڑی دیر میرے ساتھ. بھئی ایسے سلوات کو زحمت سے نہیں، رحمت سمجھتے ہوئے پڑھیے. بابا بلند سلوات. توجہ فرما رہے ہیں عزیزانے کے. کئی لوگوں کے دلوں کے اندر بھیڑیے پل رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے. بغض علی بہت بڑی نجاست ہے. اہل بیت کا بغض اللہ اس سے محفوظ رکھے. اب میرے بچے جی ہیں، میرے بھائی ہیں، جتنے نوجوان ہیں، میری دعائیں دل سے جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. آپ جی آپ سلامت رہیں. جب میں آپ کے چہروں میں دیکھتا ہوں نا، جب میں کوئی بات کرتا ہوں آپ کے جو محبت نظر آتی ہے، میرے دل سے دعا نکلتی ہے. آپ کو مولا سلامت، جناب سیدہ سلامت رکھے، مولا عباس آپ کو سلامت رکھے، میرے بچے سلامت رہیں، سب لوگ آپ سلامت رہیں. آپ جی ہیں. رضان گرامی بھائیوں نے کہا بابا جان یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بھیڑیا کھا جائے گا. ہم جوان ہٹے کٹے، اتنی موٹی گردنیں، بازو. انہوں نے روب دلایا. بابا جان ہم 10 لوگ ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے کہ بھائی کو بھیڑیا کھا جائے اور 10 بھائی کھڑے دیکھتے رہیں. جب سگے بھائی یہ کچھ کرنے پہ تل جائیں تو جو منہ بولے بھائی ہو، سوچیے وہ کیا کچھ کریں گے. جملے پہنچ رہے ہیں رضان گرام. میں ایک ایک جملے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں، کھل کے نہیں کہتا، اشاروں میں پہنچ جایا کیجئے. رضان گرام میں کئی ایسا ہوتے ہیں ہم بچا لیں گے، آپ بھروسہ تو کیجئے. گولی چلی سب سے پہلے بھاگنے والے وہی تھے. میں نے گولی کہا، تیر نہیں کہا. آپ کہیں اور نہ چلے جائیں. رضان گرام اب یہ آپ کی محبتوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں نے بھروسہ دلایا انبیاء علیہ السلام کو، کچھ نہیں ہوگا. بھائیوں نے کہا کل ہم جا رہے ہیں، کھانا بنا دو، یہ بناؤ وہ بناؤ. اب پورے رستے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، یوسف کو ذرا پیچھے پیچھے رکھو، بنیامین تو اور زیادہ چھوٹا لے کے نہیں جانا. اب چل رہے ہیں. اب جناب دیکھیں معصوم کیا ہوتا ہے، جو سمجھ رہا ہو کیا رہا ہے لیکن اظہار نہ کرے. جو پہنچ رہے ہیں نا، خدا کی قسم میں پتہ نہیں اس کو کیسے پیش کروں گا. جسے سمجھ بھی آ رہا ہو لیکن وہ اظہار نہ کرے ہو کیا رہا ہے. تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے نہیں پہنچے. اب یہ ایک حدیث ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات کی ایک حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کتابیں. ما اوذی نبی مثل ما اوذی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے. حدیث ہے نا، شیعہ سنی کتابوں میں حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. علامہ طباطبائی کا میں نے ایک انٹرویو پڑھا اس پہ 1982 وغیرہ 1982-83. آپ لوگوں میں سے اکثر نوجوان پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے.
البتہ اس وقت نہیں پڑھا تھا میں نے بعد میں جب میں قم پڑھنے گیا 93 94 95 کی بات ہے، اس زمانے میں نے انٹرویو پڑھا ان کا، پرانا ایک میگزین تھا، اس میں ان سے کسی صحافی نے سوال کیا، آقا کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ مستند حدیث ہے یا گھڑی ہوئی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مستند ہے۔ علامہ بہت بڑے مفسر تھے، فقیہ، محدث، مورخ، تمام علوم میں ماہر، انہوں نے کہا حدیث مستند ہے۔ کہا لیکن یہ تو سچ نہیں ہے۔ صحافی نے کہا یہ تو سچ نہیں ہے، انبیاء کو لوگوں نے پتھر مار مار کے جان سے مار دیا، زندہ کنویں میں ڈال دیا، گلے کاٹ دیے، آرے سے چیر دیا، پیغمبر کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا، تو یہ تو سچ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو کئی مرتبہ جسمانی اذیت ہوتی ہے، کئی مرتبہ دل کی اذیت ہوتی ہے، اگر میں پہنچا پاؤں۔ کہ جتنی اذیت رسول خدا کو منافقین نے دی ہے، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی۔ کیسے منافقین نے اذیت دی؟ دیکھیں آپ اور میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ ساتھ والا دوست ہے دشمن، توجہ، اور اگر کوئی علم غیب رکھتا ہو، دیکھتا ہو یہ میرے بات کیا کرے گا، توجہ، کون غاصب ہے، کون حقدار ہے، کون ساتھ دے گا، کون مخالفت کرے گا، توجہ، جو پہنچ گئے، کون میرے بھائی علی پہ ظلم کرے گا، کون سیدہ پہ، کون حسن پہ، کون پیغمبر دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی جرم نہیں کیا، سزا نہیں دے سکتے، کسی کو اٹھا کے نکال نہیں سکتے، اور اگر اٹھا دیا ہو میرے جملے پہنچ رہے تھے عزیزان کرام، عزیزان گرامی، اب جناب یوسف علیہ السلام نبی ہیں، بھائیوں کی نیتیں دیکھ رہے ہیں، اب وہ آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے اکیلا چلتا رہے، بھیڑیا کھائی جائے، پیچھے پیچھے چلا رہے ہیں، اللہ کا چھوٹا بھائی ہے، بچہ ہے، جوان آگے آگے چل رہے ہیں، آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں، توجہ، امامت، دیکھیں نبوت و امامت وہ جو ہر بات سن لے، ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی اور امام سن لیتے ہیں، ابھی سن لیتے ہیں تو تب بھی تو سنتے ہوں گے، نہیں ہے مجمع، آپ یہاں سے کہتے ہیں یا علی مدد، نجف سے آواز آتی ہے بتا کام کیا ہے، ممنون، حیدری، توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں نا عزیزان کے لیے؟ نہیں میں شاید نہیں پہنچا سکا، میں جلدی سے حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ بات روشن ہو جائے کہ شیخ سنی علماء نے لکھا، ہمارے ہاں اصول کافی میں روایت ہے، اصول کافی ہماری مستند ترین حدیث کا مجموعہ ہے، 16,500 احادیث ہیں، تو وہاں پہ حدیث ہے، اور کتابوں میں بھی ہے، بھائیوں نے شیعہ سنی علماء نے حدیث کو لکھا، حتی صوفیوں نے، سب نے لکھا کہ پیغمبر السلام تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، صحابہ آتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں رک جاؤ وحی نازل ہو رہی، نہیں پہنچا سکا، رک جاؤ وحی نازل ہو رہی ہے، کہا یا علی آپ کو کیسے پتا؟ کہ میں بتا رہا ہوں نا جبرائیل موجود ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کہ سرور کائنات کی خدمت میں اس وقت جبرائیل موجود ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، اب سب آپس میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کہا کہ رک جاؤ، اب جا سکتے ہو، جبرائیل چلے گا، اب سب اٹھے، کہا یا رسول اللہ ہمیں علی نے روک دیا تھا، کہہ رہے تھے وحی نازل ہو رہی ہے، پیغمبر مسکرائے، کہا بلاؤ میرے بھائی کو، کہا یا علی آپ نے روکا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، کیونکہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انہیں روک دیا تھا کہ وحی آرام سے، آپ وحی آرام سے سن لیں، پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں، تو مانو نہ اور نہ وہ دیکھتے تھے نا، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، مولا وہ سب دیکھ اور سن رہے تھے نا، یا علی جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، نبوت دیکھ رہی، عصمت دیکھ رہی ہوتی ہے، معصوم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اب بھائی مسکوٹ کر رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، دھکا کون دے گا، اٹھا، آپس میں باتیں کر رہے تھے نا پورے رستے،
کہ بھئی ہم اٹھا کے بھی، تو اب جناب یوسف سب سن رہے ہیں. یہاں تک دکھایا ہے کہ سارے کے سارے کھیلنے لگے، جناب یوسف کھیلنے نہیں گئے. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک تو بھائیوں کو پتا تھا ان سے کیا کھیلوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دوسرے، نبی اور امام کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنائے گئے. بھئی پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ ذہنوں میں آیا کوئی واقعہ میں پیش کر دوں؟ نویں امام علیہ السلام کے ہے نا امامت، 7 برس 8 برس کے تھے منصب امامت پہ. دیکھا بغداد کے سارے بچے کھیل رہے ہیں، مامون نے دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا ہے کونے میں، بار بار بکری کے بچے کا کان پکڑتے کہتے ہیں اسجد للہ اسجد للہ، اللہ کو سجدہ کر، اللہ کو سجدہ کر. مامون نے کہا گھوڑا روکو، سواری روکو، فوج. کہا برخوردار آپ بکری سے کھیل رہے ہیں. امام نے مامون کو دیکھا، کہا وما خلقنا للہو واللعب، ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا. مامون کی روح کانپنے لگی، کیسے کیسے لوگ خلیفہ بن گئے تھے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. اس نے کہا پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ بکری سے کھیل نہیں رہے تو کر کیا رہے؟ کہا سرکش جانوروں کو اللہ کا سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے، جب ہم بڑے ہوتے ہیں تجھ جیسے ظالموں کو جھکا دیتے ہیں. امامت بھئی ابھی ٹائم ہے، توجہ فرما رہے ہیں سے جانے کی رہا. امامت امامت ہے. امام معصوم معصوم ہوتے ہیں. اب جناب یوسف دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کھیلوں، اولاً تو دلوں میں بغض ہے. البتہ یہ ہمارے کتابوں میں نہیں، ایک واقعہ پڑھوں یا آج تاخیر سے مجلس ہوئی، اصل میں 2 مجالس اور ہوتی ہیں، مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ لگی ہوئی ہے کہ سب وہاں پہ بھی انتظار کر رہے ہوں. ایک واقعہ بس سن لیجئے. یہ ہمارے کتابوں میں نہیں ہے لیکن صوفیاء نے، ہمارے بھائیوں نے، مسلمان بھائیوں نے بڑا شد و مت سے لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے. مولا حسن کا واقعہ کہ مدینے میں سارے صحابہ کے بچے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے کہا مولا حسن سے آپ بھی آئیے کھیلیے ہمارے ساتھ. مولا نے ایک مرتبہ سب کو دیکھا کہ 9 برس کے تھے، توجہ جو پہنچ گیا ہے. کہا میں جھوٹوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، خبردار جھوٹ اور اونچ نیچ نہ کرنا، میں ایسے لوگوں سے نہیں کھیلتا. اب اسی میں ہمارے علماء نے نہیں لکھا لیکن بھائیوں نے لکھا کہ بھئی اسی دوران میں منہ سے نام نکلنے والا تھا، اللہ بچا کے رکھے، اللہ ہی بچانے والا ہے آل محمد کے دشمنوں کے. تو ایک بہت کسی مشہور آدمی کے بیٹے نے کہیں کوئی الٹی سیدھی بات کی ہوگی، کوئی تو کچھ کہہ دیا ہوگا مولا علیہ السلام کو، کہا کہ بھئی اس طرح سے بات ہے. مولا نے کہا خبردار غلام زادہ. چلتے رہیں گے. حیدری بھائی وقت نہیں، بھائی آپ سب جیئیں، میں محبت کا ممنون ہوں. تو اب بھائیوں نے لکھا، یہ صوفیاء نے لکھا کہ بھئی ایک مرتبہ وہ کسی بہت بڑے عہدیدار کا بیٹا رہا ہوگا نا. اس نے کہا آپ کی اتنی جرت، تیری اتنی جرات، آپ نے اتنی جرت، آپ نے مجھے غلام دا، آپ نے جانتے میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا جس کا بھی تو بیٹا ہو، تجھے نہیں پتا میں علی کا بیٹا ہوں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بچہ کہیں، بچہ تو کیا تھا، بچہ ہی تھا، یعنی مولا کے مقابلے میں تھا. وہ نسبتاً جوان تھا، مولا 9 برس کے تھے، وہ 16 میں. تو دوڑتا ہوا گیا، کہیں گے ابو آپ کو غلام کہا ہے. وہ تیش والے غصے والے کوئی رہے ہوں گے. انہوں نے کہا کس نے کہا؟ کہنے لگے حسن مجتبیٰ نے کہا. پکی بات ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. کہنے لگے اللہ کی قسم کہا ہے آپ کو، سارے مجمع میں سارے بچے کھیل رہے تھے، سب کے سامنے کہا غلام، تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام. تو کہا سوچ لو، تو اکثر گھر آ کے جھوٹی شکایتیں لگاتا کہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں اس دفعہ. حسن نے آپ کو غلام کہا کہ چلو میرے ساتھ. چلے. ایک مرتبہ آنے کے بعد کہا اے حسن مجتبیٰ آپ نے مجھے غلام کہا؟ ہاں کہا. کہا لکھ کے دیجئے.
مولا نے لکھ دیا. اب بیٹے نے کہا عجیب باپ ہے, میں پورے رستے سوچتا رہا کہ مار پیٹ ہوگی, کوئی سزا ملے گی, یہ تو لکھوا کے گھر لیا اور لکھ کے انہوں نے کیا کیا, اسے چھپا کے رکھ دیا. کہا بابا یہ کیا ہے, چھپا چھپا کے کیوں رکھتے ہیں؟ کہا بیٹا جب میں مروں نا میری قبر میں کفن میں رکھ دینا. کہا بابا کیوں, اتنا کیوں ضروری ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا حسن کون ہے؟ جب مروں تو فرشتے پڑھیں گے. اچھا حسن کا غلام ہے, رہنے دو. وقت نہیں رہا. حیدری. تو ہمارے علماء نے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی ہے. تو وہ کہتے ہیں بھئی بیٹے نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ نے کیوں لکھوایا؟ کبھی قبر میں میرے کام آئے گا, فرشتے جب پڑھیں گے نا حسن کا غلام ہے, یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, فرشتے حساب نہیں لیں گے. کہا اچھا تو پھر میری قبر ہی میں جائے گا. بیٹے نے چرا لیا باپ سے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ رکا جو ہے وہ کاغذ بیٹے نے چرا لیا, بڑے سنبھال کے رکھتے تھے. اس کے بیٹے نے پوچھا, جس نے لکھوایا تھا ان کے پوتے نے, کہا ابا یہ پرانا سا کاغذ آپ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. کہا بیٹا تجھے نہیں پتا, میرے باپ نے لکھوایا تھا. ہے کیا؟ کہ حسن نے لکھا تھا. بیٹے نے چرا لیا. کرتے کرتے ملا اسے جو بخشش کے قابل تھا. تو بھئی سارا مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ تو معصومین سمجھ لیتے ہیں کس کا کیا ذہن ہے, کس کا کیسا دل ہے. میں مکمل کر چکا ہوں, جو پہنچ گئے نا ان سب پہ سلام ہو. یہاں تک ملتا ہے حضرت میں سے میں تمام چاہنے والے تھے نا مولا کے, بہت عاشق تھے مولا امیر کے. تو وہ یہ نہیں پوچھنا چاہتے تھے مولا آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, بے ادبی نہ ہو جائے. میں مولا سے کہوں اگر مولا کہتے بھی میں تجھ سے محبت نہیں کرتا تو میں تو ویسے ہی ذرہ ہوں, ایسا نہ ہو دل ٹوٹ جائے. وہ بڑے ڈھکے چپے الفاظ میں کہا مولا یہ کیسے پتا چلے کہ کس کے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے مجھے تو آپ سے عشق ہے, آپ کو بھی محبت ہے یا نہیں. تو یہ نہیں کہا. کہا مولا پتہ کیسے چلے کسی اور کے دل میں محبت ہے یا نہیں؟ کہا میسم بڑا آسان ہے. کہا نہیں مولا دوسرے کے دل کا کیا پتا ہو, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, آپ کے لیے آسان ہے, مجھے کوئی طریقہ بتائیں. مولا نے فرمایا میسم جتنی آپ کو مجھ سے محبت ہے نا مجھے اس سے بھی زیادہ. اہل بیت بس بھئی وقت نہیں ہے, خدا کی قسم یہ بہت خوبصورت آیات ہیں, اس میں بہت سبق ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کیا کچھ منصوبے بنائے جا رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کو سب پتا تھا تو فخر یوسف. عزیزان گرامی اس گھرانے کے بچے بھی جدا ہیں, آل محمد کے بچے بھی الگ ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں وضاحت میں, صرف نوجوانوں اور بچوں کے لیے. آپ کے ذہنوں میں ہیں حضرت زرارہ, حضرت محمد ابن مسلم, حضرت ابو بصیر, بڑے جلیل القدر اصحاب اور شاگرد ہیں, پانچویں چھٹے امام کے. پہنچ رہے ہیں نا لوگ. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ ایک ایک شاگرد 60,000 احادیث, 70,000, ایک کو 80,000, محمد ابن مسلم کو 80,000 احادیث حفظ اہل بیت علیہ السلام. کہا مولا اتنا ان کا حافظہ کیسے بڑھا؟ کہا میرے بابا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی, پروردگارہ اس کا سینہ کشادہ کر دے, ہمارے علوم یاد کر لے. میری طرف دیکھیے گا, مولا اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیں تو 80,000 احادیث حفظ ہو جائیں, اور اگر کسی بچے یا بچی کو سینے پہ سلایا ہو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے 3.5 برس کی بچی ایسے سے خطبے دے. تمہیں اندازہ نہیں, خون حسین کا اثر ہے, حسین کے سینے پہ سلانے کا اثر ہے. اگر کسی حضرت علی اصغر کو مولا نے زبان چسائی ہو
مولا کا لعاب دہن ہو، خون ہو، سوچئے حضرت علی اصغر میں کیا اثر ہوگا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھیا؟ آپ 6 محرم بھی گزر گئی نا، آج 6 محرم گزر گئی، کل 7 ہے۔ جانتے ہیں نا 7ویں کو لشکر یزید نے پانی بند کر دیا تھا، جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا تھا خیموں میں بس وہی تھا۔ کیوں؟ عمر سعد نے کہا حسین آپ بیعت کر رہے ہیں یا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یزید نے کہا پانی بند کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام بھیجا ہے حسین کا پانی بند کر دو، پانی نہ لینے دینا، جو مشکیزوں میں ہے بس وہی رہے گا۔ کہا تو پانی بند کر دے، میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کروں گا۔ اب آپ جانتے ہیں نا کہ جب پانی بند کر دیا جائے، صحرا ہو، تو زیادہ کون تڑپتا ہے؟ چھوٹے بچے۔ ایک بچی بار بار کہتی تھی العطاش، نام سکینہ ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بول بھی نہیں سکتا، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے العطاش، ان کے صرف رونے سے پتہ چلتا تھا پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں پڑھوں گا۔ کل میرے ایک بزرگ یہاں بے ہوش ہو گئے تھے، مجھے بتایا مسورات میں بھی کوئی بے ہوش ہوا، بس بھائی جو ڈھکے چھپے الفاظ میں حضرت علی، یہ وہ مصائب ہیں جو بڑے بڑے علماء پڑھ نہیں پاتے۔ آپ جانتے ہیں نا حضرت مختار نے ابو خلیق سے پوچھا تھا، او ابو خلیق اتنے پتھر دل لوگ ہو، تمہیں کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ تو ابو خلیق نے کہا ایک مرتبہ ساری فوج رونے لگی تھی۔ کہا کب جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ ابا میں چھپا کے لائے، کہا ساری فوج کہہ رہی تھی لگتا ہے حسین قرآن لائے ہیں، اب قرآن کا واسطہ دے کے کہیں گے کہ مجھے پانی پلا دو۔ کہا جب حسین بچہ لائے نا تو جیسے ہی حسین نے ابا ہٹائی، بچے نے زبان لبوں پہ پھیری، ساری فوج نے رونا شروع کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آج 3 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے۔ پہلے جناب سیدہ کو، بی بی آپ کے چھوٹے سے پوتے کا پرسہ دینے آئے، دوسرے جناب رباب کو، بی بی کبھی بچوں کو بھی سے شعبہ تیر مارا جاتا ہے، اور تیسرے خود مولا حسین کو۔ مولا آپ نے حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، آپ نے حضرت قاسم کا لاشا اٹھا لیا، اون و محمد کے، حضرت حبیب کے، لیکن جب علی اصغر کا لاشا اٹھایا تو مولا آپ نے 7 قدم آگے لیے، 7 قدم پیچھے لیے، اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں 10 منٹ کی زحمت دوں گا، میں 10 منٹ کی۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے 3 حملے کیے ہیں لشکر یزید پہ۔ جب تیسرا حملہ کیا نا تو اس کے بعد مولا نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آنا چاہے؟ جب مولا نے دوسرا جملہ فرمایا نا تو بیویوں کے خیموں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ جانتے ہیں دوسرا جملہ کیا؟ مولا نے فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ بس پردے کی بات آنی تھی، بیویاں بلند آواز سے رونے لگی۔ جب مولا نے بیویوں کا گریہ سنا، مولا نے اپنی سواری کو واپس موڑا، ذوالجناح پہ واپس آئے، خیموں کے باہر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں، بیویوں سے کہیے میری زندگی میں اتنی بلند آواز سے گریہ نہ کریں، جب رونے کی آواز آتی ہے میرا سینہ، میرا دل تار تار ہو جاتا، میری بہنیں روئیں۔ کہا بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کا پردہ بچانے والا، تو علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام خیمے کے اندر آئے،
اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا۔ جانتے مولا حسین نے کیا کیا؟ ایک سفید رنگ کا کپڑا بچھایا، جیسے کفن بچھایا جاتا ہے نا، مولا نے خاک کربلا میں خیمے کے اندر ایک سفید کپڑا بچھایا، آواز دی رباب علی اصغر کو لا دیجئے۔ جناب رباب کے سامنے جناب علی اصغر کو رکھا اور ایک مرتبہ ایسے اس کپڑے کو بند کیا جیسے کفن کے بند۔ بھئی میں کیسے پڑھوں گا آپ کے سامنے؟ اور ایک مرتبہ آواز دی رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے۔ مولا جانتے ہیں نا ماں سے برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ مولا نے بہت پیار سے گود میں لیا، ابا میں چھپایا۔ جناب رباب ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئیں اور ایک بچی ساتھ کھڑی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا ماں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اگر چھوٹا بچہ ہو تو اور زیادہ تڑپتی ہے، روتا ہوا بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو ایک مرتبہ جناب رباب دیکھنے لگیں، جناب سید الشہداء مقتل میں لے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مقتل میں آئے سارے کے سارے اشقیاء کہنے لگے اب دیکھتے ہیں حسین قرآن کا واسطہ دیں گے، اب میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ مولا نے ابا کا دامن ہٹایا کہ اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا، میں تمہارا مجرم ہوں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلا دو۔ اس کی ماں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے، لیکن یہ بچہ بہت پیاسا ہے، بھوکا ہے، اسے پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ سب رونے لگے، کیوں؟ ایسے بچے کو مولا نے خاک پہ رکھا تھا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا تیر کھا کے رونا ہے یا ہنسنا ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں سخت جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں آج بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے دیکھا سارا لشکر یزید رو رہا ہے، آواز دی یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے۔ کہ کیا کروں؟ کہ بچے کو تیر مار دے، جب تک حسین بولتے رہیں گے یہ روتے رہیں گے بغاوت نہ ہو جائے، یزید کے خلاف عبید اللہ کے خلاف کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حرملہ ملعون نے وہ تیر نکالا جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، مقتل میں لکھا لہو ثلاث شب، 3 منہ والا تیر۔ ایک مرتبہ اس نے کمان میں رکھا، جیسے تیر چلانا چاہا تیر گر گیا، اس نے دوبارہ تیر اٹھایا، پھر کمان میں رکھا، تیر پھر گر گیا۔ جب تیسری مرتبہ تیر گرا، عمر سعد نے کہا حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا تو نے زندگی میں سب سے پتھر دل آدمی کون دیکھا ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا۔ حرملہ نے کہا او عمر سعد بچہ تو میں ابھی مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں نا، کوئی برقع پوش بی بی برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بیٹے کے بیٹے کو۔ ایک بچہ وہاں پہ بے ہوش ہو گیا، ایک جوان وہاں بے ہوش ہو گیا۔ بھائی میں نے پہلے کہا تھا اب ایسے روئیں گے پھر میں نہیں پڑھوں گا، پڑھوں آگے یا نہیں پڑھوں؟ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چلایا، ایک بی بی در خیمہ پہ دیکھ رہی تھی، تیر چلا، بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، روایت میں ہے ذوبہا من الاذن الی الاذن، جب تیر لگا کان سے لے کے کان تک گلا ذبح ہو گیا۔ بچے کا گلا ذبح ہو گیا، مولا حسین کے ہاتھوں میں خون آیا۔ کیا کیا ہوگا مولا نے؟ مولا نے زمین پہ بہانا چاہا، آواز آئی حسین ایک اناج کا دانہ نہ اگے گا اگر علی اصغر کا خون آ گیا۔ مولا نے آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا اگر اس مظلوم کا خون آیا۔ بوڑھے حسین نے
خون علی اصغر سے اپنی سفید داڑھی کو خضاب کیا کہ پروردگارا گواہ رہنا. میں نے تمام کر دیا، اب برداشت نہیں کر رہا. یہاں پہ بھی ایک جوان، وہاں پہ بھی مجھے کہہ رہے ہیں دستورات روک دیں. میں نے تمام کر دیا، میں آگے نہیں پڑھوں گا. مولا حسین آخری جملہ بس میں نہیں پڑھ رہا. مولا خیمے کی طرف چلے، 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے. انا للہ. میں بہت سوچتا تھا مولا کیوں نہیں جا رہے. مولا سوچ یہ رہے ہوں گے میں نے تو صبر کر لیا، میں رباب کو کیا بتاؤں گا، بچے کا گلا. در خیمہ پہ ایک ماں بچی کے ساتھ کھڑی ہے. جانتے بچی نے کیا پوچھا؟ جناب سکینہ نے پوچھا، بابا آپ علی اصغر کو پانی پلانے گئے تھے، پانی پلا دیا؟ مولا نے فرمایا ایسا پانی پلایا ہے علی اصغر اب کبھی پانی نہیں مانگے گا. وہاں میرا ایک بھائی برداشت نہیں کر رہا. آخری جملے میں نہیں پڑھوں گا، شہادت کے 2 جملے پڑھنے دیجئے. مولا نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا، رباب کل لاشوں کو پامال کر دیا جائے گا اور سر قلم کر کے نیزوں پہ بلند کر دیا جائیں گے. رباب میری ایک آخری حسرت ہے، علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو، علی اصغر کا سر نیزے پہ بلند نہ ہو. رباب خیموں کے پیچھے علی اصغر کو میں دفنا دیتا ہوں. مولا نے تلوار کی نیام سے قبر کھودی، ننھی سی قبر کھودی، لاشا رکھا، قبر کو بند کر دیا. بس بھئی میں آگے نہیں پڑھوں گا. جب 11 محرم کا دن نکلا نا، ان ملعونوں نے کہا ہم نے 72 کو مارا تھا، ایک سر کم ہے. ایک ملعون نے کہا میں نے دیکھا تھا. میرا ایک بچہ کہہ رہا نہ پڑھیں آگے. ایک ملعون نے کہا میں نے دیکھ حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنا دیا تھا. 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، نیزے مارتے جاتے تھے. ایک ماں دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے کھڑی تھی. اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا، اس پہ ننھا سا لاشا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بھیا برداشت نہیں کر پا رہے نا، جناب رباب نے لاشا دیکھا تھا. آپ نے سنا ہے ہمارے مرثیوں میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پڑھوں وہ جملہ یا برداشت؟ اب برداشت نہیں کر رہے نا. آپ جانتے نا کیا ہوا؟ ایک ایک شہید کے لاشے کو اٹھا لیا گیا، ایک ایک شہید کا لاشا. میرے بھائی کا وہاں پہ پورا چہرہ پھٹ گیا ہے. اس نے چہرے پہ اتنا ماتم کیا، وہاں پہ بھی ایک آدمی بے ہوش ہو گیا ہے. بھائی اب میں نہیں پڑھوں گا. ایک ایک شہید کا لاشا اٹھا لیا گیا. ہر نے کہا ان کی ماں ہمارے قبیلے سے تھی. جب 11 محرم کو لاشیں پامال ہوئے، بس 2 لاشیں رہ گئے تھے. ایک فاطمہ کا لال تھا، ایک رباب کا علی اصغر. جب گھوڑے دوڑے ماتم حسین. اراکین انجمن خادم حسینی سے درخواست ہے کہ آئیں اور نواخوانی وسینہ زنی کریں. اراکین انجمن خادم حسینی کے اراکین سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور نواخوانی وسینہ زنی کریں. خوش رہیں آپ، آباد رہیں.